پریز گاڈ. ہم کیوں کرسمس ہم کیوں مناتے ہیں جی؟ ہاں، اس کا سمپل سا ایک جواب ہے. کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کا جنم دن ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں اس دن میں آئے. لیکن کیا ہم حقیقی طور پر جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور کیوں آیا؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آیا ہمیں نجات دینے کے لیے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی. لیکن آج ہم اس سے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا کیا مطلب تھا. میرے ساتھ دیکھیں پولس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھا ہوا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں. صفحہ نمبر 190 پر ہے نئے عہد نامے میں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آمین. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمیں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح جو ہے ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا مزاج تھا. لیکن یہاں پہ جو خاص بات خداوند یسوع مسیح کے مزاج میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان میں ازل سے موجود ہے. تثلیث کا 3 رکن آسمان پر ابد سے ہے خدا کا کلمہ کے طور پر. لیکن ایک وقت ایسا ہے جب اس کلمہ خدا جو کہ خدا خود ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. تو خدا کا کلمہ جو ہے جو کہ خدا خود ہے وہ ایک جسم لے کر انسان کی صورت میں اس دنیا کے اندر آیا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، میں آپ کے ساتھ میں ایک سچی کہانی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک مشنری جو کہ پائلٹ تھا اور اس کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ جہاں جہاں مشنری لوگ ہیں ان کو جو اشد چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی ان کو وہ پہنچاتا تھا اپنے جہاز کے اوپر. وہ پائلٹ تھا. 23 دسمبر کی صبح کو اس نے برازیل کے جنگلات میں ایک کلیسیا کے اندر وہاں پہ مشنری لوگ جو تھے ان کو ارجنٹ کچھ دوائیں اور کچھ کرسمس کی چیزیں اور یا کچھ اور ضروری چیزیں جو ہیں ان کو پہنچانے کے لیے اس کو مقرر کیا گیا کہ وہ برازیل کے جنگلوں میں جائے اور وہاں پہ جا کر وہ فوری طور پر وہ چیزیں جو ہے وہ سپلائی کرے. اس شخص کا نام جو ہے اس کا نام تھا برنی مے، اور وہ بہت ماہر پائلٹ تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ مشن کے طور پر جو ہے وہ مشنری کے طور پر کام کرتا تھا. صبح کو اس نے اپنے پلین کو امریکہ سے اس نے اڑایا، اس کے اندر ضروری سامان بھرا، جو بھی چیزیں اس کے پاس تھی سب نے لی، اور اس نے برازیل کے جنگلات میں جا کر، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ برازیل کے جنگلات جو ہیں وہ سب سے گھنے دنیا کے اندر خطرناک اور سب سے بڑے جنگلات جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں. وہاں پہ اس نے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ مشنری تھے وہاں پہ اس نے اپنے جہاز کو ایک چھوٹی سی پٹی پر اس نے جا کر اتارا، اور اس کے بعد مشنری جو ہے وہاں پہ آئے اور انہوں نے اس سے جتنی بھی چیزیں سامان وغیرہ تھا سب اس نے اس سے لی. لیکن جب وہ وہاں پہ اترا اور اس نے اپنا سامان وہاں پہ مشنریز کے حوالے کیا
تو اس وقت شام جو ہے وہ ہو چکی تھی، 5-6 بج چکے تھے، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اس وقت رات کو سفر کروں گا تو شاید میرے لیے سفر خطرناک ہو سکتا ہے، میرا چھوٹا پلین ہے اور مجھے واپس امریکہ جانا ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں آج رات کو میں یہیں پہ میں رہ جاتا ہوں، اور کل صبح جب سورج نکلے گا تو میں یہاں سے روانہ ہوں گا، اور دوپہر ہونے تک میں اپنے گھر میں پہنچ جاؤں گا، اور جا کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو ہے وہ میں کرسمس جو ہے منا سکوں گا۔ اس رات کو اس نے وہاں پہ اپنے لیے ٹیمپریری جو ہے وہ جگہ بنائی، اور اس کے اندر اس نے رات جو ہے وہاں پہ بسر کی۔ لیکن رات کے کسی پچھلے پہر میں اچانک گرج چمک کی آواز آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ برنی جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں اس بارش کے اندر پلین تو نہیں لے جا سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اور صبح ہوتے ہوتے بارش اتنی شدید ہو گئی کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھا رہے۔ دوپہر ہو گئی اور پھر شام آ گئی۔ برنی کے لیے ایک اذیت ناک شام شروع ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ اس وقت میں کیوں اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں یہاں سے اگر اڑوں بھی تو شام ہو چکی ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، گھنا جنگل ہے، شاید میں یہاں سے باہر نہ نکل سکوں، حادثہ ہو جائے، اس لیے میرے خیال میں آج مجھے ایک دن اور یہاں پہ رکنا پڑے گا۔ جب شام ہو گئی، رات ہو گئی، تو برنی جو ہے اس کے ذہن میں پوری فلم جو ہے وہ گھر کی چلنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس وقت برف پڑی ہوگی، گھر والے جو ہیں وہ کرسمس کی میٹنگ سے جو ہے وہ واپس آ چکے ہوں گے، اور وہ میری ماں جو ہے وہ ہمارے لیے ٹرکی تیار کر رہی ہوگی، کھانا تیار ہو رہا ہوگا، سارے جو ہے وہ ہال میں بیٹھے خوش ہوں گے، بچے خوش ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور تھوڑی دیر میں کرسمس ڈنر جو ہے وہ ہونے والا ہوگا، اور میں یہاں پہ اکیلا یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ میں آج غلط جگہ پہ، آج کی اس رات میں غلط جگہ پہ آیا ہوں۔ اور جب وہ یہ باتیں سوچ رہا تھا، اپنے گھر کی تصویر دیکھ رہا تھا، تو اچانک اس کو ایک آواز آئی۔ اس کا آواز آئی، میرے بیٹے یہی کرسمس ہے، یہی کرسمس ہے۔ آج کی رات میرے بیٹے نے بھی اس جگہ پر جو اس کے لیے جہاں پہ وہ شان و شوکت سے رہ رہا تھا، اس نے اپنی شان و شوکت کو اس نے ترک کر دیا، اس نے، اور وہ انسانوں کے درمیان میں آ گیا جہاں پہ اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن خداوند یسوع مسیح کی جب زمین پر آنکھ کھلی تو وہ بھی اس ساری شان و شوکت کو چھوڑ کر، جہاں پہ فرشتے، ہزاروں فرشتے اس کی تعریف کرتے تھے، خدا کے ارد گرد جو رہتے تھے، اس جگہ پہ نہیں بلکہ ایک گندی غلیظ چرنی کے اندر وہ پڑا ہوا تھا۔ میرے بیٹے یہی کرسمس ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے اپنا شان و شوکت سب کچھ چھوڑ دیا تو میرے بیٹے آج تم اسی کرسمس کو دیکھ رہے ہو کہ جو حقیقی کرسمس ہے۔ اور اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ واقعہ ہی کرسمس جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم میرے خیال میں جب ابھی اکتوبر نومبر شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پلاننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، میں نے گھر جانا ہے، میں نے گھر جانا ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارا ٹکٹ جو ہے وہ ہو جائے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح وقت پر ہم یہاں سے چلے جائیں، اور صحیح وقت پر ہم اپنے گھر کے اندر جہاں پہ ریئل کرسمس کا وقت ہوتا ہے، سارے گھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کھانے پک رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ پر جا کر کرسمس منائیں گے۔ لیکن خدا نے برنی سے کہا کہ میرے بیٹے کرسمس جو ہے وہ گھر جانا نہیں ہے بلکہ گھر چھوڑنا ہے۔ مسیح خداوند نے میری اور آپ کی خاطر اس نے کرسمس جو ہے اس نے منانے کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، جہاں پہ وہ تھا اس کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے درمیان میں وہ ایسی جگہ پہ آ گیا جو کہ غلیظ، گندی، گناہ سے بھری ہوئی دنیا تھی۔ پریز گاڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں اب آپ کو
یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسیح خداوند نے کیا کیا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح ازل سے خدا کا کلمہ خدا کے ساتھ ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خالی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی خدائی چھوڑ دی یا وہ خدا نہ رہا، وہ مکمل انسان بھی تھا اور مکمل خدا بھی تھا۔ کس چیز سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا؟ جس شان و شوکت، جس جلال کے اندر خداوند یسوع مسیح تھا، وہاں پہ رہتا تھا، اس نے اس جلال کو میری اور آپ کی خاطر اس نے چھوڑ دیا، اس نے، تاکہ وہ انسانوں کے لیے، انسانوں کے درمیان میں آ کر ان کے لیے گناہوں کا فدیہ دے، اپنی جان دے، تاکہ ان کو واپس اپنے ساتھ اس جلال میں لے جائے جہاں پہ وہ پہلے تھا۔ پریز گاڈ، میرے اور آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ اس نے ہمیں نجات دی ہے، بلکہ اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اس جگہ پر لے جائے جہاں پہ ہم اس کے جلال میں داخل ہو سکیں۔ جس جلال میں وہ پہلے تھا، ہم بھی اس جلال میں ہم چلے جائیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اس کا یہ پرپس نہیں ہے کہ ہمیں وہ نجات دے کر یہاں سے وہ چھوڑ کر چلا جائے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں۔ اور یہ بات ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نجات جو ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ میں بہت دفعہ یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر گنٹوں میں گر جائے اور اس کو وہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ وہاں پہ چلے جائیں اور جا کر اس شخص کو جو ہے آپ بچا لیں اور کہیں کہ میں نے تم کو بچا لیا ہے، اب میری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے، اور آپ وہاں سے چلے جائیں، آپ نے اس شخص کو جو ہے آپ نے نجات دلا دی ہے، لیکن کیا واقعی اس کی نجات ہو گئی ہے؟ ہاں؟ نہیں، جیسے ہی آپ وہاں سے جائیں گے وہ پھر اس کو پکڑ لیں گے۔ اس شخص کی اصل نجات یہ ہے کہ آپ اس کو وہاں سے نکالیں اور نکال کر اس کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچائیں جہاں پہ واپس اس کو کوئی نہ ڈرا سکے، نہ قتل کر سکے، نہ مار سکے۔ اصل نجات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو چھڑا دیا ہے اور پھر وہیں چھوڑ کر آپ اس چلے جائیں، بلکہ اصل نجات کیا ہے کہ آپ اس کو وہاں سے نکالیں اور کسی محفوظ جگہ پر لے کر جائیں۔ اسی لیے اگر آپ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، اور خداوند نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، یعنی کنانیوں، ہتیوں، اموریوں، فرزیوں، ہیویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ تو خدا نے کیا کہا کہ میں ان کو نہ صرف ان کو یہاں سے مصریوں کے ہاتھ سے چھڑانا چاہتا ہوں، بلکہ ایک دوسرے ملک میں لے کر جانا چاہتا ہوں، اور وہ ملک جہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کی جو ہے وہ ترقی ہے، خوشحالی ہے، اور وہاں پہ خوبصورت زندگی ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نہ صرف نجات دے، بلکہ ہم کو اس جگہ پر لے کر جائے جہاں پہ ہم اس کے جلال میں داخل ہو سکیں۔ پریز گاڈ، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح، بعض اوقات ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح، اور ہم نے ایک نام کے طور پر اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک نام ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو نام تھا وہ صرف یسوع تھا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنا تھا کہ فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر یوسف سے کیا کہا تھا؟ اس کا نام
یسوع رکھنا، اور 25ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھا۔ تو خدا یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ اس کا نام تھا یسوع، اور اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ پوری نیا عہد نامہ کا جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری وہ ایک سینٹرل پوائنٹ کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں، اور وہ ہے مسیح۔ بائبل جو ہے وہ ہمیں یسوع کے بارے میں جو کچھ بتاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح کون ہے۔ مسیح جو تھا یہ خدا کا کلمہ، اس کے بارے میں بے شمار پیشن گوئیاں، پوری پرانا عہد نامہ جو ہے وہ اس بات سے بھرا پڑا تھا کہ مسیح آئے گا، اور بنی اسرائیل قوم کی پوری امید جو تھی وہ اس بات کی طرف تھی کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے رہائی بخشے گا۔ وہ ایک پولیٹیکل فگر ہوگی، ایک ایسی شخصیت ہوگی جو کہ ہمارے دشمن جو ہیں، وہ لوگ جو اس وقت رومن حکومت ہمیں تنگ کرتی ہے، گھیر کے رکھا ہمیں اس سے چھٹکارا دلائے گا۔ اور ان کی نظریں اسی بات کی طرف تھیں کہ مسیح جو ہے وہ کب آئے گا، ان کی امید جو ہے وہ مسیح کی طرف تھی، اور پورے پرانے عہد نامے کے اندر جو ہے ان کی ایک ہی امید تھی کہ مسیح جلد آئے گا، اور وہ ایک دن آئے گا جب ہمیں وہ چھڑائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں، میرے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ یسوع کی نسبت جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ مسیح جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور متی کی انجیل کے پہلے باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اور پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ تو ہمیں اصل بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا، لیکن اصل میں وہ مسیح تھا، جس کے انتظار میں صدیوں سے جو ہے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جب آئے تو ان کی پیدائش کے وقت جو ہے ان کا نام گو کہ یسوع رکھا گیا، لیکن مسیح خداوند کا جو ہے وہ مسیح کا جو کردار تھا خداوند یسوع مسیح کا، سب سے پہلے ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پڑھیں جی 41 ورس سے جی 41 یوحنا پہلا باب اور اس کی 41 ورس۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا، ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ اب دیکھیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، وہ جانتے تھے یہودی کہ مسیح آنے والا ہے۔ خرسطس لفظ جو ہے یہ گریک لینگویج کرسٹو، مسیح کا لفظی مطلب ہے مسح کیا ہوا، مسیح کا لفظی مطلب ہے مسح کیا ہوا، اور گریک کرسٹو کا مطلب ہے مسح کیا ہوا۔ تو گریک میں مسیح کو کرسٹو کہتے تھے، جہاں سے لفظ اردو میں ہمیں خرسطس لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو خرسطس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کی ہمیں امید تھی، جو کہ ہم انتظار کر رہے تھے، وہ مسیح آ گیا ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو وہ ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ تو یہودی قوم ہوں یا سامری لوگ ہوں، وہ جانتے تھے کہ مسیح جو ہے وہ آئے گا۔ ان کو یسوع کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھا جائے گا، وہ کہتے تھے مسیح آئے گا۔ اور پھر اس کی 29 میں لکھا ہے، اور ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ اب یسوع کو کوئی نہیں دیکھتا کہ یسوع کون ہے، سب کی نظر کس کی طرف ہے؟ مسیح آنے والا ہے، اور ضروری بات ہے کہ یہی مسیح ہے۔ اور اگر مسیح آتا، ان کو پہلی بات یہودی یہ سمجھتے تھے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے گا، اس کے نہ ماں کا پتہ ہوگا نہ باپ کا، کوئی نہیں پتہ ہوگا، اچانک آئے گا
اور پوری بنی اسرائیل قوم کو اپنے قبضہ میں لے لے گا اور اس کے دشمنوں سے اس کی رہائی بخشے گا. اسی لیے یونا کی انجیل اس کے اگر آپ 12ویں باب میں دیکھیں، 12ویں باب کی پڑھیں جی 32 آیت سے. اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا. اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں. لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ پریز گاڈ. تو لوگوں کے زمان میں یہ بات بھی تھی کہ مسیح جب آئے گا تو وہ ابد تک رہے گا. وہ اچانک آئے گا کہیں سے اور اچانک ظاہر ہوگا اور اس کے بعد وہ ابد تک جو ہے وہ زندہ رہے گا. کہتے تو کیسے کہتا ہے کہ وہ ابن آدم کون ہے؟ کیسے صلیب پہ چڑھے گا؟ ہم نے تو یہ پڑھا کہ وہ ابد تک رہے گا، وہ کبھی مرے گا ہی نہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مسیح خداوند جو ہے وہ جب آئے گا تو وہ ایک ایسی ہستی ہوگی جو کہ کبھی مرنے والی نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مسیح خداوند کا اصل مقصد جو تھا وہ بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان دینا تھا. اسی لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ مسیح ہے، مسیح نے کہا کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلا شخص جو ہے وہ کون تھا جس نے پہچانا تھا کہ یہ مسیح ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں متی رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 16واں باب، متی 16 باب اور اس کی پڑھیں جی 13 سے پڑھیں جی. جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. 20 آیت پڑھیں جی. اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں. پریز گاڈ. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح خداوند کا یسوع کا نام جو ہے اس کے ساتھ ان تمام باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. اصل جو بات ہے وہ ہے مسیح کی. مسیح آئے گا اور مسیح آ چکا ہے اور سب سے پہلا شخص جو ہے وہ پطرس ہے جس نے پہچانا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اسی لیے اس نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی ایلیا کہتا ہے، کوئی یہ نبی کہتا ہے، وہ نبی کہتا ہے. خدا یسوع نے پوچھا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو مسیح جو ہے یہ اصل خداوند یسوع مسیح کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر مسیح خداوند جو ہے وہ خدا خود تھا. وہ بنی اسرائیل قوم جانتی تھی کہ مسیح جو ہوگا وہ خدا خود ہوگا اور وہ ایک دن زمین کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور ان کو اس کا ہی انتظار تھا. لیکن جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو یسوع کے طور پر انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسیح نہیں ہو سکتا ہے. اس کی جو مسیح کے اندر آنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر دیا جانے والا تھا، جب اس کے اوپر عدالت ہو رہی تھی، جب اس کو بار بار عدالت میں لایا جا رہا تھا تو اس سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا تھا تو بتا کہ کیا تو مسیح ہے؟ کیا تو مسیح ہے جو آنے والا تھا؟ اور یہی بات جو ہے یہ ایگزیکٹلی یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ کیا یہ مسیح ہے کہ نہیں ہے جو آنے والا تھا. اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، اس نے کہا جو جا کر اسے پوچھ کے ہو کہ وہ مسیح ہے. مسیح نے کہا میں مسیح نہیں ہوں. لیکن اس سے جا کر یہ کہو کہ لنگڑے چلتے ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، بہرے جو ہیں وہ سنتے ہیں اور ہر قسم کے مریض جو ہے وہ شفا پا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا کہ اگر اس کو پہچاننا ہے کہ مسیح کیسے آئے گا تو میرے نام سے نہیں، کیونکہ بہت سارے مسیح ہیں، میرے نام سے نہیں بلکہ میرے کاموں سے اس کو پتا چلے گا کہ مسیح آ چکا ہے. اس کو یہ جا کر بتاؤ. اور اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو مسیح خداوند کا مسیح کا لفظ جو تھا وہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ تھا. مسیح خداوند کو ایک بادشاہ ہونا چاہیے تھا. بنی اسرائیل قوم جانتے تھے کہ
مسیح جب آئے گا تو وہ بادشاہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کہ بہت سارے بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ شہزادہ کہلاتا ہے. بادشاہ نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شہزادہ نہیں پیدا ہوا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ پیدا ہوا، کیونکہ وہ ازل سے بادشاہ تھا. آپ نے اب گیت بھی ہم نے گایا تھا، وہ ازل سے بادشاہ ہے اور بادشاہ رہے گا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے بادشاہ تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ یہ تھا کہ مسیح جو ہوگا وہ بادشاہ ہوگا. اس لیے دیکھیں آپ متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا 2 باب پہلے ایسے پڑھیں جی. جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ مجوسی جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہودیوں کا بادشاہ کا شہزادہ کہاں پیدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے.